جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ دیکھو پیارے، آقا کائنات تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا انجمن ہے، ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگوں دیکھو یہ ابو بکر آ رہے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تب تک حضرت عمر آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے صحابہ دیکھو یہ میرے عمر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک حضرت عثمان آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو عثمان آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہ ابو تراب آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک حضرت ابو عبیدہ آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو ابو عبیدہ آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک طلحہ آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو طلحہ آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک زبیر آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میرا زبیر آ رہا ہے، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک حضرت سعد آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو سعد آ رہا ہے، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک حضرت سعید آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو سعید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک حضرت عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ دیکھو یہ عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ یہ کے بعد دیگر 10 صحابی آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ابو بکر تو جنتی، اے عمر تو جنتی، اے عثمان تو جنتی، اے علی تو جنتی، اے سعد تو جنتی، اے سعید تو جنتی، اے ابو عبیدہ تو جنتی، اے عبد الرحمن تو جنتی، اے طلحہ تو جنتی، اے زبیر تو جنتی۔ امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں کہ وہ 10 جس کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے 10 صحابی کو جنت کی بشارت دے دی، جنت کی گارنٹی دے دیا، ابو بکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، عبد الرحمن تو جنتی، سعد تو جنتی، سعید تو جنتی، عبیدہ تو جنتی، زبیر تو جنتی، طلحہ تو جنتی۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اور 72,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ، کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اسی 72,000 میں ہمیں بھی شامل کر لیا جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عکاشہ اسی 72,000 میں تجھے بھی شامل کر لیا۔ امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اور سب سے حسین آ گئی ہے جب جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ حضرت میدان قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جب مجھ جیسا گنہگار کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے رب جہنم میں ڈال دے گا تو پورے 1000 برس تک کہتا رہے گا یا اللہ یا اللہ، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہے گا، تیسرا 1000 برس یا رحیم کہے گا، چوتھا یا 5واں 1000 برس آٹومیٹک ان کی زبان پر جاری ہوگا، واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب جبریل سے ارشاد فرمائے گا، اے جبریل امی امت محمدیہ کے وہ افراد جو کہ بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور جہنم میں ڈال دیا گیا تھا، ان کا حال کیا ہے؟ جبریل امی عرض کریں گے، مولا تو غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے جبریل امی جاؤ اور جہنم میں ان کی حالت کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امی جہنم کے پاس آئیں گے، مالک دوزخ سے ارشاد فرمائیں گے، اے مالک دوزخ جہنم کا دروازہ کھول دے۔ مالک دوزخ کہیں گے، یہ سید الملائکہ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ جبریل امی ارشاد فرمائیں گے، ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ مالک دوزخ کا دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت جبریل امی کو ہم
جیسے گنہگار، ہم جیسے سیاہکار جو کہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، جب دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، آہ اتنی پیاری شکل و صورت والے، ایسے حسین و جمیل شکل و صورت والے یہ جہنم میں کون آ گئے؟ تب حضرت مالک تعارف کرائیں گے، اے امت محمدیہ، یہ جبریل امی ہے، یہ سید الملائکہ ہے، یہ وہی ہے جو تیرے نبی کے پاس وحی لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تب ہم گنہگار کہیں گے اے جبریل امی میرے رسول کو، میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور ہمارے بارے میں یاد دلا دینا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امی وہاں سے واپس آئیں گے، رب ارشاد فرمائے گا اے جبریل امی بتا امت محمدیہ کس حال میں ہے؟ جبریل امی عرض کریں گے مولا تو خوب جاننے والا ہے، مولا تو غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے جبریل تو بتا۔ جبریل کہیں گے اے مولا کائنات بالکل جل چکے ہیں، بعض جل کر کے آدھا جل چکے ہیں، بعض جل کر کے خاکستر ہو گئے ہیں۔ اے رب کائنات بڑا ہی بھیانک عذاب میں مبتلا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا انہوں نے کچھ کہا ہے؟ رب جب اتنا کہے گا جبریل ابھی عرض کریں گے اے مولا انہوں نے تیرے نبی کو سلام پیش کیا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے جبریل امی دیر کس بات کی ہے؟ جاؤ جاؤ میرے حبیب کو میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امی اس وقت جنت میں آئیں گے، میں ایک موتی کے محل میں ہوں گا، تمام اولین آخرین ہوں گے۔ جبریل امی آئیں گے، رب کا سلام پیش کریں گے، اس کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی آپ کو یاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے امتی دردناک عذاب میں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں اتنا سنوں گا تو میں سر میں اٹھوں گا اور وہیں پر سجدے میں چلا جاؤں گا اور اتنا روؤں گا کہ سجدے کی زمین بھیگ جائے گی۔ امام اس کو محبت پکار کر کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب اتنا کہیں گے میں سجدے میں اتنا روؤں گا کہ سجدے کی زمین بھیگ جائے گی۔ کبھی ارشاد فرمائے گا پیارے سجدے سے سر اٹھا، جس کو چاہیے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے جائیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے آقا جہنم کی جانب آئیں گے، مالک سے ارشاد فرمائیں گے اے مالک دوزخ کا دروازہ کھول دے۔ مالک کہیں گے یا رسول اللہ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ مالک دوزخ کا دروازہ کھول دیں گے، ہم گنہگار جو اندر ہوں گے پکار کر کہیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی جانب، ارے پھر بنے اسیا پر اب بجلی، پھر بنے اسیا پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات اپنے دست نبوت سے ہم گنہگاروں کو نکالیں گے۔ ایمان سے بولنا، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتا ہم جو جہنم میں جل رہے ہوں گے تو رو بھی رہے ہوں گے نا؟ ہم جب جل رہے ہوں گے تو رو رہے ہوں گے۔ جب آقا کائنات سجدے میں گئے اور اپنے چشمان نبوت سے آنسو بہایا ہے، یعنی ان کی آنکھیں مبارک جب جوش پر آئی ہے، ان سے آنسو کے قطرات نکلے ہیں، تو سنو ہم جہنمیوں کو جب جہنم سے نکال لیں گے تو سنو جو جہنم میں ہوگا وہ جلتا ہوگا اور جو جلتا ہوگا وہ روتا بھی ہوگا۔ جب آقا کائنات جہنم سے باہر نکالیں گے تو ہم روتے ہوئے مسکرانے لگیں گے، ہم بجھ جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ امام اس کو محبت عرض کرتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنستے